اینی کیس ان کے پاس وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ فیصلہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ اقدار کے ہاتھ جوڑ کے بتاتے ہیں تاکہ اقتدار لوگوں کے پاس اقتدار آپ کو پتہ ہے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ کیونکہ جنرلی انٹرسٹڈ ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں, اس کے مسائل حل کریں, تو ہم نے کہا ہے کہ انگیج کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے. جہاں تک کمیشن بنانے کا ان کا سوال ہے, ہم نے نہیں ان سے کہا کہ آپ کمیشن بنائیں, یہ انہوں نے کہا ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی آئینی اور قانونی طاقت ہے کہ وہ کمیشن بنا سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ بنائیے. دیکھیں سر, اس کا حل بڑا مختصر ہے, جوڈیشل کمیشن. جب جوڈیشل کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارا تھرو مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا ہے. جوڈیشل کمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے, ہمارے اوپر وہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. اور ادروائز بھی سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ عمران خان اور جو بھی مقدمات ہیں ان کو وہ باقی ججز پہ مشتمل کوئی بھی جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. ہم نے ہمیشہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا کیا ہے. ہم ان کٹپتلیوں کو کہیں کہ کوئی بھی اپنا بندہ بنائے, اس کو کمیشن کا نام دے دیں, ان کی حیثیت کیا ہے. اور ویسے بھی یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. دوسری بات, جیسے روم بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا, یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا DGI صاحب آپ آ کے کمیشن بنائیں. ہم نے ان کو کب کہا, انہوں نے آ کر کہا کہ ہم کمیشن بنائیں گے. آپ جس انٹرسٹ میں کمیشن بنائیں گے, آپ کو اتنا اختیار ہے. آپ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کی ایک برانچ ہیں, آپ ایک برانچ کے طور پر آپ سپر مین کا رول ادا نہ کریں. آپ سپرا کانسٹیٹیوشنل جو پاورز اپنی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از رانگ, انلیگل اینڈ ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. ہم ان کو نہیں مانتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ ان کٹپتلیوں کی بحاث پہ وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کٹپتلیوں کو تو چونکہ ہم لائے ہوئے ہیں, یہ تو ہمارے غلام ہیں, تو لہٰذا ہم ہی ان کی پاور ایکسرسائز کریں گے. شاید یہ آپ انٹرسٹ ڈرا کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کی جو غیر آئینی کوئی بھی اقدام ہے اس پہ ہم تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق. جی سر. ڈاکٹر صاحب, میرا نام ارشاد انصاری ہے اور میں ایکسپریس میڈیا گروپ سے تعلق. جناب سر, میرا قومی اور بین الاقوامی ایشوز پہ فیصلہ کرنے کی جو ہے ان کی جو پہلے وہ دانشوری ہوتی تھی یا صلاحیت ہوتی تھی وہ نہیں رہی. اور دوسرا, جن کو آپ لوگ اپنے حریف مانتے ہیں, آپ بھی انہیں کی طرف دیکھتے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ PTI سمیت تمام پولیٹیکل پارٹی اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گندا کیا. کل یہاں پہ بیٹھ کے 2013 کے الیکشن میں یہی باتیں سیم, انداز دوسرا ہوتا تھا, یہ نون لیگ اور آپ کے دوسرے باتیں کہتے ہیں. آج آپ وہی باتیں آپ کر رہے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ کے بارے میں یہی باتیں کہتے ہیں. جب آپ پولیٹیکل پارٹی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو کیا آپ کوئی آسمانی جماعتیں آئیں گی جن کے ساتھ آپ بات کریں گے؟ آپ نے بھی قبلہ وہی رکھا ہوا ہے جو دوسری جماعتوں نے رکھا ہوا ہے. ابھی جیب کے صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات بھی انہیں کے ساتھ کریں گے. آپ انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری برائی کی جڑ ہے. جب آپ برائی کی جڑ ہے, بات چیت بھی انہیں کے ساتھ کریں گے, اعتماد بھی انہیں کے پاس ہے آپ کو, تو پھر یہ ملک کیسے آگے چلے گا؟ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی باتوں میں اور جو عملی طور پہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے. واضح نہ صرف آپ کے ماضی کی پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی ایسی ہے, جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ میرا دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ PTI کا جو سیاسی سفر ہے اس کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی سفر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمارے پیچھے 28 سال کی سیاسی جدوجہد ہے. ہم نے کسی ملٹری نرسری میں پرورش نہیں پائی. نام کا وہ پودا, ہمارا جو پودا ہے یہ ہے, ہم کسی کو, ہم جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ان سے کوئی مدد مانگنے نہیں جا رہے ہیں. یہ میں بارہا اپنی ٹاکس میں, اپنی رائٹنگس میں اور اپنے ٹیلی ویژن پروگرامس میں ایکسپلین کر چکا ہوں. ہم کیوں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہیں, آپ کی قانونی حدود کیا ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو ٹریس پاس کر رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بیک آؤٹ کریں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پہ چھوڑیے. ہم ان سے کوئی ٹھیک مانگنے نہیں جا رہے, ہم ان سے کچھ نہیں مانگنے جاتے. سو آپ کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں بڑی جلدی میں, وہ انفارچونیٹلی اس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں, کوئی بیسس نہیں ہے. اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ قانون اور آئین کے اوپر بیسڈ ہے. ہم نے کبھی ہم نے 2018 کے الیکشنز کی بات کریں, ہماری 35 سیٹیں چرائی گئی. کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ نے چرائی. کیوں؟ تاکہ ایک کمزور حکومت بنے. اس کا بھی میں بارہا ذکر کر چکا ہوں. ہم سے غلطی ایک بات کرنے دیں, ہم کمپیریزن نہ انیکٹ کریں ہمارا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا.
ہماری ایک بڑی 28 سال پر وہی سیاسی جدوجہد ہے. آج بھی آپ کا خیال ہے کہ آپ 9 مہینے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے, کیا ہم ڈیل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں آفرز نہیں ہوئی؟ کیا آج بھی ہمیں آفرز نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں بھائی. اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو 5 دن 10 دن 12 دن میں باہر آ جاتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے میں 9 مہینے تو کیا میں 9 سال نہیں آ کروں گا, ڈیل نہیں کروں گا, تو آپ پھر بھی کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں جس کی کوئی بیسس ہی نہیں. آئی تھنک ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک سیاسی جدوجہد انیشیٹ کیا ہوا ہے اور اس پر قائم ہے, کم از کم اس کے لیے 2 تاریخی کلمات ہی بیان کریں, رادر دین کہ ان کو ان چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ اب کمپیئر کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیسس ہی نہیں ہے, جو فیملی فیفٹمز ہیں, خاندانی جماعتیں ہیں, باپ سے بیٹی, باپ سے دوسرا بیٹا, بھائی سے بھائی, بھائی سے بہن. آج پی ٹی آئی کی جو شیپ ہے, جو چیئرمین ہے, جو سیکرٹری جنرل ہے, کیا وہ خاندان, کیا وہ عمران خان صاحب کے خاندانی لوگ خاندان سے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو توفیق ہوئی پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو یہ خاندان سے نکل کے کسی کو اپوائنٹ کریں سینئر پوزیشن کے اوپر؟ آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی؟ کیا یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو علیحدہ رکھیں ان جماعتوں سے, ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں؟